السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو کثرت ذکر کی تعلیم دی ہے، اور ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، احکام اسلام تو بہت سارے ہیں، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کو میں مضبوطی سے تھامے رہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو، جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس دن مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مجھے ان کا جواب دینا ہے، تو ایسے انسان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جرائم کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ تنہائی میں بھی ہوگا تب بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا، رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے دل میں اللہ کی یاد کو ایسا بسا دیا تھا کہ اگر کسی ایک صحابی سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اس گناہ کی سزا کو میرے اوپر جاری کر کے مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اور جس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے جرائم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، زانی جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس لیے گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسانا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔